اللہ نے فرمایا کہ آپ صبر کریں، اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور اگر آپ سے کوئی کمی کوتاہی ہو جائے تو مایوس مت ہو، استغفار اور توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ تو آپ مایوس نہ ہو کہ پتہ نہیں مجھ سے اب کوتاہی ہو گئی تو اب اللہ اپنے وعدہ ہی پورا نہیں کرے گا۔ اللہ کہے گا ہم نے تو وعدہ جب کیا تھا جب آپ بھی تو کام پورا کریں، تو ہم سے کوتاہی ہو رہی ہے۔ تو فرمایا کوئی بات نہیں، کوتاہی ہر ایک سے ہو سکتی ہے، وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، آپ اپنی کوتاہیوں پر اللہ سے استغفار کیا کریں، وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اور اپنے رب کی پاکی بیان کیا کریں، سبحان اللہ وبحمدہ پڑھا کریں، بالعشی والابکار، صبح اور شام بھی۔ یہ بھی صبر پر قائم کرنے کا ایک وظیفہ ہے کہ اللہ کی حمد و ثنا کی جائے، اللہ کی کبریائی بیان کی جائے، اس سے اللہ سے ریلیشن مضبوط ہوتا ہے۔ یہ بھی وہ نسخہ ہے ڈپریشن اور ٹینشن اور اسٹریس دور کرنے کا جو آج ماہر نفسیات کے پاس نہیں ہے، کہ بھئی جو دینے والا ہے نا پریشانیاں، اس سے آپ دوستی بڑھا لیں تو اس سے صبر کی توفیق ملے گی۔ آج لوگ وظیفے پڑھتے ہیں ٹینشنوں کے لیے، پریشانیوں کے لیے، وہ وظیفے بھی اللہ کا ذکر ہی ہوتے ہیں، لیکن اس میں ذکر کی روح ان کو حاصل نہیں ہوتی۔ جب ہم ذکر کرتے ہیں چاہے وظیفے کے طور پر ہو، تو ذکر کا مقصد ہے آپ کا اللہ سے ریلیشن مضبوط ہو، کیونکہ آپ جب بار بار اللہ کی تعریف کرتے ہیں کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہ ہر عیب سے پاک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، بہت سارے اذکار ہیں نا احادیث میں، تو اس سے آپ کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے، کیونکہ جس چیز کا تذکرہ زیادہ کیے جائے، اچھا تذکرہ، اس کی محبت دل میں پیدا ہوتی ہے۔ تو جب آپ اللہ کی بار بار کبریائی بیان کریں گے، آپ کا اللہ سے ریلیشن مضبوط ہوگا۔ جب مضبوط ہوگا تو جس سے انسان کو محبت زیادہ ہوتی ہے نا، تو محبوب کو خوش کرنے کے لیے اس کے لیے قربانیاں دینا اور پریشانیوں کو برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ جس سے محبت ہی نہ ہو، اس کے لیے پریشانیاں اٹھانا بڑا ٹینشن والا کام ہے۔ آدمی اپنی اولاد کے لیے کتنی ٹینشنیں اٹھاتا ہے، کسی اجنبی کے لیے ذرا بھی ٹینشن نہیں اٹھا سکتا وہ۔ تو یہ فلسفہ ہے صبر کا کہ اے نبی آپ نے کیا کرنا ہے، آپ سے جو کوتاہی کبھی ہو جاتی ہے اس پہ آپ مایوس نہ ہو، توبہ کا دروازہ، استغفار کا دروازہ کھلا ہوا ہے، کوئی بات نہیں، ہر ایک سے کوتاہی ہوتی ہے، تو آپ تو پیغمبر ہیں، خلاف اولا کام آپ سے ہو سکتا ہے، گناہ نہیں ہو سکتا۔ یہ اہل سنت والجماعت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ کسی پیغمبر سے گناہ نہیں ہو سکتا، پیغمبر معصوم ہوتے ہیں، تو خلاف اولا کام ہو سکتا ہے، اجتہادی غلطی ہو سکتی ہے، تو اس پہ آپ نے اللہ سے توبہ استغفار کرنی ہے، مایوس نہیں ہونا۔ اور دوسرا اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا ہے، تو آج بھی یہی نسخہ ہے۔ تو کوئی وظیفہ پڑھا کریں تو وظیفوں کی نیت سے نہیں، بلکہ اللہ کو یاد کرنے کی نیت سے، اس کے معنی مفہوم سوچ کے، تو اللہ سے آپ کا جب ریلیشن مضبوط ہوگا تو آپ کے لیے اس پریشانی کو برداشت کرنا آسان ہو جائے گا۔ بالعشی والابکار، صبح اور شام بھی۔ تبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھی صبح و شام کی تسبیحات بتائی ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اسی طرح لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ تو یہ ساری تسبیحات ہمیں اس لیے بتائی ہیں، تبھی اکابر علماء کا، بزرگان دین کا ہمیشہ سے صبح و شام تسبیحات کا معمول رہا ہے، تو ہمیں بھی صبح و شام کی تسبیحات کا معمول بنانا چاہیے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی آپ کو صبر کریں، اور یہ لوگ جو آپ کو تنگ کر رہے ہیں اور قرآن میں حیل و حجت کر رہے ہیں اور دلائل میں جو ہے نا بلا وجہ کی غیر ضروری بحثیں کر کے آپ کو الجھا رہے ہیں، تو ان کے لیے اللہ نے دھمکی دی، ان الذین یجادلون فی آیات اللہ، جو لوگ اللہ کی آیات کے بارے میں جھگڑتے ہیں، بغیر سلطان، بغیر کسی واضح دلیل کے، اتاہم، جو ان کے پاس آئی ہو۔ جیسے آج ملحد بھی بغیر کسی دلیل کے الجھتے ہیں، خدا کی نفی پر ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، بس ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ ڈاروین کے نظریے کے صحیح ہونے کی کوئی واضح دلیل نہیں ہے، بس ایک ہوائی باتوں کی بیس پر الجھتے ہیں۔ تو یہ ہمیشہ سے ملحدوں کا یہ طریقہ رہا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں کوئی واضح دلیل نہیں ہے، بغیر دلیل کے یہ باتیں کرتے ہیں۔ تو اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ ان فی صدورہم الا کبر، اصل میں ان کے دل میں ہے تکبر۔ یہ بہت اہم آیت ہے۔ جتنے بھی باطل لوگ ہیں نا، ان کے باطل ہونے کی وجہ یا تو جہالت ہوتی ہے، ان کو علم ہی نہیں ہوتا، یا تکبر ہوتی ہے، اور میجورٹی کے جاہل باطل ہونے کی وجہ تکبر ہے۔ تو ان کو کے بارے میں اللہ نے خصوصی فرمایا کہ ان کے دل میں صرف کبر ہے، بڑائی، کیونکہ اگر انہوں نے مان لیا پیغمبر کو تو یہ چھوٹے ہو جائیں گے، پیغمبر کا درجہ بڑا ہو جائے گا، اسلام سپیریئر ہو جائے گا، اور ان کی جتنے نظریات اور تھیوریز ہیں وہ ساری چھوٹی ہو جائیں گی۔ تو یہ نہیں چاہتے کہ ہم چھوٹے ہو جائیں، تو ان کے دلوں میں تکبر ہے۔ لیکن اللہ نے فرمایا ما ہم ببالغیہ، یہ اس تکبر کے تقاضے تک نہیں پہنچ سکتے، تکبر تک نہیں پہنچ سکتے۔ تکبر کا مطلب کیا ہے؟
کہ تکبر سے جو ان کا مقصد ہے نا کہ ہم حقیقت میں بھی بڑے بن جائیں، تو یہ وہاں تک پہنچ نہیں سکتے. اللہ ان کو شکست سے، چاہے وہ دلائل کی دنیا میں ہو چاہے وہ میدان جنگ کی دنیا میں ہو، اللہ تعالیٰ ان کو مغلوب کر کے چھوڑے گا. اور ہوا ایسا پھر بدر میں، احد میں وقتی شکست ہوئی لیکن بالآخر غلبہ پھر مسلمانوں کا ہوا. اسی طرح آگے بھی غزوہ خندق میں اور اس کے بعد جو کچھ ہوتا رہا. فاستعذ باللہ، فرمایا چونکہ ان کے دل میں کبر ہے پس آپ اللہ کی پناہ مانگیے، کیونکہ جس کے دل میں تکبر ہوتا ہے یا حسد، وہ دیکھیں پہلے تکبر ہوتا ہے، اس تکبر کی بنا پر پھر حسد پیدا ہو جاتا ہے، تو پھر حاسد جو ہے وہ تو بہت سخت نقصان پہنچانے کی کوششوں میں لگا رہتا ہے. تو یہ بھی کبر ہے ان کے دلوں میں اور اس کی وجہ سے ان کو جیلیسی بھی ہے، تو یہ آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش میں لگے رہیں گے. لیکن آپ نے کیا کرنا ہے؟ فاستعذ باللہ، اللہ کی پناہ مانگنی ہے ان کے شر سے. انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ سننے والا، البصیر اور دیکھنے والا ہے. آگے اللہ پھر دلائل کی دنیا میں آتے ہیں کہ آپ کی دعوت کا یہ کیسے انکار کر رہے ہیں. آپ نے کیا دعویٰ کیا ہے؟ تمام پیغمبروں نے ایک ہی دعویٰ کیا ہے، بھائی موت کے بعد زندگی ہے، مرنے کے بعد اللہ کو منہ دکھانا ہے. سارے پیغمبروں کا ایک مشترک دعویٰ ہے. اور یہ کہتے ہیں نہیں، یہ یجادلون فی آیات اللہ، اللہ کی ان آیات میں جھگڑا کرتے ہیں. اور کیا کہتے ہیں؟ بھلا ہم جب مٹی ہو گئے، اذا متنا وکننا ترابا، جب ہم مٹی ہو گئے اور ہمارے باپ دادا مٹی ہو گئے تو کیا ہم دوبارہ پیدا کیے جائیں گے؟ یہ بیکار دلائل ہیں جو یہ دیتے ہیں. تو اس کا اللہ نے جواب دیا کہ دلیل کی دنیا میں آپ کا پلڑا غالب ہے. لخلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا، اکبر من خلق الناس، لوگوں کے بنانے سے، یعنی دوبارہ پیدا کرنا مراد ہے. لوگوں کے دوبارہ پیدا کرنے سے زیادہ مشکل کام ہے. تو جو خدا عدم سے اس کائنات کو وجود میں لا سکتا ہے، جب ایک ذرہ بھی نہیں تھا، نہ انرجی تھی اور نہ کوئی مادہ تھا، تو اپنی طاقت اور قدرت سے، کلمہ کن کی طاقت سے، عدم سے اتنی بڑی کائنات کو وجود میں لے آیا، لا موجود سے موجود کر دیا اس نے. اس کے لیے ریپیئرنگ کر کے انسان کو دوبارہ بنانا کیا مشکل ہے؟ تو مشکل تو یہ ہے کہ پہلی دفعہ پیدا کرنا، یہ زیادہ مشکل ہے. دیکھیں اللہ کے لیے تو پہلی دفعہ پیدا کرنا یا دوبارہ پیدا کرنے میں زیادہ اور کم مشکل کی بات ہی نہیں ہے. اللہ کے لیے تو سب ایک ہی جیسے ہیں، لیکن اللہ ہم سے ہمارے زبان میں بات کرتے ہیں، یعنی ہمارے محاوروں میں. انسانوں کے لیے یہ زیادہ مشکل سمجھا جاتا ہے، کسی چیز کو پہلی دفعہ بنانا، ریپیئر کرنا آسان سمجھا جاتا ہے. تو اس لیے اللہ نے ہماری زبان میں بات کی ہے کہ تمہاری نظر میں آسمانوں کا پیدا کرنا یہ انسان کے دوبارہ پیدا کرنے سے زیادہ مشکل ہے. تو یہ تمہاری نظر میں زیادہ مشکل ہے، تو تم یہ مانتے ہو کہ پہلی دفعہ کسی نے پیدا کیا ہے. تو جب تم نے مان لیا کہ جو زیادہ مشکل کام تھا وہ خدا نے کر لیا، تو جو تمہاری نظر میں جو آسان کام ہے وہ خدا کیوں نہیں کر سکتا؟ تو کس بیس پہ تم انکار کرتے ہو؟ ورنہ حقیقت میں یہ ہے کہ اللہ کی نظر میں تو بھائی پہلی دفعہ پیدا کرنا بھی آسان اور دوبارہ پیدا کرنا بھی آسان. تو اللہ نے ہم سے ہمارے جو ہے نا حساب سے بات کی ہے کہ تمہاری نظر میں یہ زیادہ مشکل ہے، تو تمہارے لیے تو انکار بنتا ہی نہیں ہے. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اللہ فرماتے ہیں لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. یعنی یہ تو مان لیتے ہیں کہ پہلی دفعہ پیدا کرنا مشکل کام ہے، دوبارہ ریپیئرنگ آسان ہوتی ہے، لیکن اس سے جو ثابت ہوتی ہے نا جو چیزیں، اکثر لوگ وہ نہیں جانتے. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو خدا پہلی دفعہ بنا سکتا ہے وہ انسان کو دوبارہ بنائے گا، یعنی بنا سکتا ہے. تو اس میں یہ کہنا کہ یہ کیسے پاسبل ہے، یہ بیکار بات ہے. تو جو کر سکتا ہے وہ بنا سکتا ہے دوبارہ. تو جب وہ کہہ رہا ہے کہ میں بناؤں گا تو مان لو. وما يستوي الاعمى والبصير، پھر اللہ فرماتے ہیں کہ واقعی اندھے اور دیکھنے والے برابر نہیں ہو سکتے. جو دیکھ رہا ہے نا اس کائنات کو اور کہہ رہا ہے کہ جس نے پہلی دفعہ بنا دیا وہ دوبارہ بھی بنا سکتا ہے، تو یہ بصیر ہے. اور جو سب کچھ دیکھ کے بھی کہہ رہا ہے کچھ نہیں ہو سکتا، اس کا مطلب یہ دیکھ ہی نہیں رہا، یہ اندھا ہے. تو اندھے اور دیکھنے والے برابر نہیں ہو سکتے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اسی طرح وہ لوگ جو ایمان لائے اور پھر نیک اعمال شروع کر دیے انہوں نے، وہ لوگ اور برے لوگ برابر نہیں ہو سکتے. یعنی ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیے، ان کی مثال دیکھنے والوں کی ہے، اور جو سب کچھ دیکھ کے بھی عبرت نہیں پکڑتے ان کی مثال اندھوں کی ہے اور بروں کی ہے. تو برے اور نیک برابر نہیں ہو سکتے. قلیلا ما تتذکرون، تم بہت ہی کم نصیحت حاصل کرتے ہو. یعنی تمہاری نظر میں تو نیک اور بروں میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے. آپ سیکولر لبرل طبقے میں دیکھ لیں، وہ کہتے ہیں شراب پیتا ہے نہیں پیتا پرسنل معاملہ ہے، بس انسان کا اخلاق اچھا ہونا چاہیے. خدا کو مانتا ہے نہیں مانتا کوئی ایسی بات نہیں ہے، بس انسان کے اخلاق اچھے ہونے چاہیے. اور
جو ہے وہ ماں باپ کی اطاعت کرتا ہے یا نہیں کرتا، پرسنل معاملہ ہے، بس انسان کو چاہیے ٹیکس ٹائم پہ جمع کرا دیا کرے. تو لبرل سیکولر لوگوں کی نظر میں مذہب کی کوئی خاص ویلیو ہے نہیں. تو اللہ فرماتے ہیں بہت زیادہ ویلیو ہے اللہ کی نظر میں، اس لیے کہ اندھے بہرے اور دیکھنے والے اور سننے والے برابر نہیں ہو سکتے. تو تم نے ایسے ہو گئے جیسے اندھے اور دیکھنے والے کو سیم قرار دے دیا. تو یہ تو تمہاری طرف سے بہت بڑا ایک جرم ہے کہ اتنا ڈفرینٹ ہے دونوں میں اور تم کہہ رہے ہو دونوں ایک جیسے ہیں. نجی معاملہ ہے جی، ان کی اپنی زندگی ہے.